صورتحال یہ ہے کہ علاج کرنا بھی مسنون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دی ہے، اور یہ بھی ایک روایت میں احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے کہ جو مومن قوی ہو، صحت مند ہو، وہ اس بندے سے بہتر ہے جو لاغر ہو یا صحت کا خیال نہ کرتا ہو۔ تو اس لیے علاج سنت نبوی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس قسم کی بہت ساری چیزیں بتلائی ہیں کہ خصوصاً آج کے زمانے میں جو اس طرح لوگ کرتے ہیں، یعنی وہ جو خون نکال کر کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو کہ ہاں جی، حجامہ۔ ہاں، حجامہ۔ اس کے متعلق بھی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریحات بیان فرمائی ہے، ترغیب دی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے علاج جو ہے منع نہیں ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ کچھ وہ لوگ ہوں گے جو یعنی توکل کرنے والے ہوں گے اور وہ اسی پہ اپنی جان دے دیں گے، علاج نہیں کریں گے، اور تو یہ ان لوگوں کا ایمان اور عقیدہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہاتھ میں روٹی کا نوالا ہے تو میں اس کو کیا پتا میں اس کو نگل سکوں نہ سکوں، بلکہ منہ میں ڈالنے کے باوجود بھی وہ ان کا یقین اور ایمان یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ کھلائے گا تو میں کھاؤں گا، اللہ نہیں کھلائے گا تو میں نہیں کھا سکوں گا۔ تو جن لوگوں کا اس حد تک توکل کا اظہار ہے، توکل پر اعتماد ہے، وہ اگر اللہ کی ذات پہ کہ تمام تر چیزوں کا اختیار اللہ کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا ہے، اور بندے ہم لوگ کہتے ہیں نہیں ہم کما رہے ہیں، ہم رزق کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں، اور کچھ اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ سب کے باوجود، تمام چیزوں کے باوجود بھی اگر اللہ کھلائے گا تو میں کھاؤں گا، نہیں ہے تو نہیں کھاؤں گا۔ تو جن کا توکل اس درجے کا ہے وہ بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اللہ کے لیے جان دی ہے۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ کھلانے کا خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، رزاق بھی وہی ہے۔ اس بنیاد پر اگر وہ توکل کی بنیاد پر اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بے شک اس میں احادیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، لیکن یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے حکم یہی ہے کہ دیکھو وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ عام نارمل زندگی جو ہم گزارنے والے ہیں ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھائیں۔ باقی کوئی ولی اللہ اگر اس طرح کا کام کر رہا ہے تو ان کی روحانی غذا ہوا کرتی ہے، تو اس وجہ سے دونوں کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی اس میں وہ فرق نہیں ہے، اور تفریقہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں چیزیں اپنے اپنی جگہ درست ہیں۔ لیکن آج کے زمانے میں ایسے لوگ کہاں ملیں گے، لیکن کتابوں کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے کہ وہ اس طرح توکل والے لوگ ہیں، تو اس میں کوئی برائی کوئی بات نہیں ہے، وہ اپنی جگہ درست ہے۔ اور جو لوگ علاج معالجہ کرتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، نظم کا خیال کرتے ہیں، یہ بھی روٹین کے مطابق ہے، تو دونوں میں کوئی تباین نہیں ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دونوں سلسلے بشرطے کہ اس درجے کے لوگ ہوں جو جن کا یقین اور عقیدہ اس حد تک پختہ ہو کہ اللہ تعالیٰ پلائیں گے تو پیئیں گے، کھلائیں گے تو کھائیں گے، تو ان کا معاملہ کچھ اور ہے، ان کو روحانی غذا مل جاتی ہے۔ www.darsequran.com